بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ابھی میں نے ریسنٹلی اس چیز پہ بات کی جو ہماری پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کون سے دو گروہ ہیں، غیر المغضوب اور ضالین، جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور تو جو جو رستہ جو ہے ہدایت کا رستہ ہے، اس کی کیا خصلتیں، اس میں جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ دین میں اگر ہم نے چینجز کرنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب دین میں نہیں کہنا چاہیے، اگر ہمیں ایسی ضرورت پیش آ گئی، جیسے کیونکہ وقت بدلتا جا رہا ہے اور جو ہے وہ ہم لوگ کافی ڈفرینٹ فیزز سے سویلائزیشن کی گزر رہے ہیں، تو اگر اسلام کسی نئی جگہ جاتا ہے جس میں کلچر ڈفرینٹ ہے اور ان کی پریکٹسز ڈفرینٹ ہے، مثال کے طور پہ شادی کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، جو ہے وہ اور ان کے دوسری روایتیں ڈفرینٹ ہیں، تو اسلام کے جا کے ان سب کو ڈیلیٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، یا اسلام اس کو ضم کر لے گا اپنے اندر؟ یہ جو ہے وہ کوشچن ہے جو ہمیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو وہ جو دو گروہ تھے، جس کو میں نے ایک کو کہا کہ وہ جو ہے مغضوب جو ہیں وہ پیورٹینس ہیں، جو پیوریفائی کرنے کی مذہب کو کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ اس وجہ سے ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتے ہیں چیزوں کو۔ دوسرا گروہ جو ضالین تھا، وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ مذہب کو فلیکسیبل کر دیتا ہے اور بدلاؤ لے کر آ جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد مذہب بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر جو مڈل پاتھ ہے وہ یہ کہ ہم وہی صرف بدلاؤ دین میں الاؤ کریں، صرف اس بدلاؤ کی اجازت دیں جو ریسٹرکٹڈ ہو، اور ریسٹرکٹڈ کس سینس میں ہو کہ وہ اس طرح سے ہو کہ وہ مذہب کو تبدیل نہ کرے، یعنی کہ مذہب کے جو لوازمات ہیں، جس طرح عقیدہ ہو گیا اور فرائض ہو گئے، ان کے ساتھ کپل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسی پریکٹس جو دین کے لوازمات کو تبدیل کرے گی، ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی پریکٹس ہے جو کلچرل ہے، جس کی کچھ اور وجوہات ہیں، مثال کے طور پہ علماء نے جو ہے مہندی کرنے کی جب اجازت دے دی تھی بر صغیر کے لوگوں کو، حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ وہاں کا کلچر ہے، تو علماء نے اجازت دے دی، اور وہ مذہب کے لوازمات کو چینج نہیں کر رہا تھا، اسے ایک پریکٹس ہے، کلچرل پریکٹس ہے۔ اور ستی کی رسم تھی، اس کو مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ 40واں لوگ مناتے ہیں، لوگ اصل میں جہالت کی وجہ سے ان چیزوں کو ضروری سمجھنا لگ جاتے ہیں، وہ ایک غلط بات ہے، لوگوں میں تعلیم عام ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف لاجسٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ علماء نے اجازت دی تھی اس کی۔ تو تو وہی کہ ایسی چیزیں جو فنڈامنٹلس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور ان چیزوں کو ماڈیفائی نہ کر رہی ہوں، عقیدے کو ماڈیفائی نہ کر رہی ہوں، ان کی اجازت ان کو جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو بالکل ہی تنگ کریں گے نا، تو بالکل ہی ریسٹرکٹ کریں گے، تو لوگ مذہب سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جو ان کی کلچرل پریکٹسز ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ آلٹریشن ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ریسٹرکٹڈ طریقے سے لوگوں کو بدلاؤ یا چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی اجازت دیں، بہت زیادہ سختی نہ کریں۔ دوسری طرف جو دوسرا پوائنٹ جو میں نے ڈسکس کیا تھا ویڈیو میں، تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، ریسٹرکٹڈ آلٹریشن۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ ریسٹرکٹڈ پیورٹینزم، کہ اگر ہم دین کو خالص کرنا چاہتے ہیں پھر سے، تو ہم کس طرح سے کریں؟ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ سختی کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ اس کو جو بہت سی موومنٹس اٹھتی ہیں پاکستان میں، جس طرح لوگ آتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسکور کر لیا کہ یہ سارے علماء گمراہ ہیں اور ہم مذہب کو صحیح لگا، جس طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب جیسے لوگ ہیں جو ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ پھوٹتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ دین کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مولانا اسحاق تھے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ۔ ہر ایک بندہ انہیں کچھ عرصے بعد اٹھ کے بیسیکلی ریبیل اگینسٹ علماء، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سمجھ آ گیا اور یہ سب علماء کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ پیورٹینزم اور دین کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مس گائیڈڈ جو پیورٹینزم ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو سمجھ آئے۔ اب حالانکہ میں بھی اوبیسلی میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ علماء سے رجوع کریں، اگر میری بات میں کوئی غلطی ہے تو آپ جو ہے وہ میں رجوع کرنے کے لیے ریڈی ہوں، علماء کی طرف، علماء کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ہم حاضر ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو 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 وہ جو پیوریفیکیشن جو کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے؟ اگر دین کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیشہ اوریجنل سورسز، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا عمل، اس وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور اور جو تابعین اور تبع التابعین رحمہم اللہ و رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کی طرف جانا ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ
ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بڑے علماء تھے اس امت کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی گائیڈنس کے لیے چنا، جیسے جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفانی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور بھی بہت سے لوگ، ان لوگوں نے کیا جو ہے وہ کس طرح سے اس امت کو گائیڈ کیا ہے، اور ان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو علماء ہیں، جو ان کی بڑی تعداد، وہ ہمیشہ ایک ہدایت پہ رہے گی۔ تو یہ حدیث میں ذکر آیا ہے، تو ان کے اوپر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سب سورسز کیا کہتے ہیں، انہوں نے مذہب کو کس طرح سے سمجھا، ان کی جو ریسٹرکٹیڈ یعنی کہ انہی اس اپروچ میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹیڈ رکھنا، اس طرح سے اگر ہم پیورٹینزم کریں تو پھر وہ صحیح ہوتا ہے۔ پیورٹینزم دیٹ از آؤٹ آف کنٹرول، جو آپ بس جو منہ میں آپ بولے جا رہے ہیں ساحل ادیم کی طرح اور محمد علی مرزا کی طرح، دیر لائک آؤٹ آف کنٹرول، وہ جو مطلب ان کو جو عقل میں آتا ہے، اسپیشلی جو پیورٹینزم سر سید احمد خان اور یہ اسی ماڈل پہ یہ لوگ بھی چل رہے ہیں کہ جو عقل میں آیا وہ کرتے رہیں، اور جو ہے اور علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے رہیں۔ تو وہ اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ علماء کے سے لوگ کیوں دور ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ جو 2 پوائنٹس ہیں، ان پہ جو ہے وہ آپ بھی سوچیں، آپ کے پاس کوئی کوشچنز آپ مجھے بتائیں، ہم لوگ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اسے۔ تو یہ ریسٹرکٹیڈ آلٹریشن اگر ریسٹرکٹ کرنا ہے تو پھر اس کو لمیٹڈ طریقے سے کریں، ریسٹرکٹیڈ آلٹر کرنا ہے تو اس کو لمیٹڈ طریقے سے کریں، اور اگر اس کو پیوریفائی کرنا ہے اس کو بھی ایک ریسٹرکٹیڈ طریقے سے کریں۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔